گونج پیدا کریں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. یوں نہیں, آخری بندے تک ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں انشاءاللہ. آخری ہاتھ پھر بھی نیچے ہیں, ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. جب یہ مصرع آئے, ہم توحید پر ہیں زندہ, توحید پر مریں گے. جرت مند توحیدی بولے گا. جس کے دل میں ڈر ہو بزدل توحیدی نہیں بولے گا. جس کے دل میں بزدل نہیں ہے, جس کے دل میں جرت بہادری کے ساتھ, جس کے دل میں, جس کے سینے میں توحید ہے, سینے کا زور لگا کر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ اقرار کرے گا. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. اور شیخ القرآن کی بستی میں کھڑا ہوں, آپ کے وساطت سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور شرک کی یہ بستی ویران جس نے کی ہے, اور شرک کی یہ بستی ویران جس نے کی ہے. توحید ہی کی دعوت ہر آن جس نے دی ہے. دل سے سلام اپنے, دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے. دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے. توحید پر ہے زندہ, ہاتھ اٹھا کر توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. اور لقمہ حلال کا غم اللہ سے مانگتے ہیں, اپنا الہ صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں. کسی غیر کے در پر, کسی غیر کے در پر ہرگز نہ سر دھریں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ, توحید پر مریں گے. انتہائی اختصار کے ساتھ دو اشعار ختم نبوت پر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. ہم ختم نبوت پر, ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے. جو یہ نظریہ رکھتے ہیں, جو یہ جذبہ رکھتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو ختم نبوت کا جھنڈا بنا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم ختم نبوت پر, ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے. آیا جو کوئی مرزا, آیا جو کوئی مرزا اسے راکھ بنا دیں گے. ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے. ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے. اور بڑا پیارا جملہ,
آپ کی حسین سماعتوں کی نظر وہ جو ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہے. الحمدللہ سب توحیدی سب موحد بیٹھے ہیں. پہلا مصرع سنیے گا, دوسرا مصرع آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ. وہ ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے, وہ ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے, آقا کے صحابہ میں, آقا کے صحابہ میں جو پہلا مواحد ہے. پوچھا جو کسی نے ہم, پوچھا جو کسی نے ہم, صدیق بتا دیں گے. پوچھا جو کسی نے ہم, صدیق بتا دیں گے. ہم ختم نبوت پر یہ جان لوٹا دیں گے. آخری دفعہ ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت, دو دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہم ختم نبوت پر یہ جان لوٹا دیں گے. آیا جو کوئی مرزا اسے راکھ بنا دیں گے. السلام علیکم. سامعین محترم, وقت کافی بیت چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے تقریباً ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ اختتامی وقت ہے, اور آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ کل سے اسی پنڈال میں بیٹھے ہیں, علماء کے بیان سن رہے ہیں. خدا کی قسم میری زبان سے کل سے ہی دعائیں نکل رہی تھیں آپ حضرات کے لیے کہ یار ان لوگوں کو کتنا اللہ نے یہ شوق اور ذوق عطا کیا قرآن و سنت سننے کا, اور کتنا ان کو شوق ہے کہ صبح سے لے کے رات تک جم کر بیٹھنا, پھر علماء کا بیان سننا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور سننا اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے. اور جو علماء اکرام آپ کو قرآن و سنت سنا کر جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے. میں چونکہ پنجاب کا ترجمان ہوں اشاعت التوحید و سننا, تو میں تقریر کرنا میں نے حضرت کو بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے, بس حاضری دینی تھی. یہ منظر دیکھ کر بھی الحمدللہ ہمیں بس یہ منظر دیکھنا یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ آ کر ہم یہ منظر دیکھیں کہ یہ بر صغیر کی بات نہیں کرنے جا رہا بلکہ پوری دنیا کی بات کرنے جا رہا ہوں, اور بڑے دلیل کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا کی یہ عالمی سب سے بڑی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عالمی اجتماع ہے. اور میں یہ بڑے دلائل کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ برے صغیر نہیں. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے مجھے, وہ غیر جماعتی ہیں, وہ کہنے لگے کہ مدنی صاحب خدا کی قسم اگر آپ کا مشن دیکھیں, آپ کی گفتگو دیکھیں, علماء کے بیان دیکھیں, قرآن و سنت سننا اور سنانا دیکھیں, تو خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ برے صغیر کی اگر سب سے بڑی جماعت ہے تو قرآن بیان کرنے والی صرف اس دور میں ایک ہی جماعت ہے جس کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے. میں نے اس سے کہا ارے نوجوان تو یہ بات کرتا ہے, میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں کوئی ایسی جماعت بتا دو. یوٹیوب تمہارے سامنے حاضر ہے, یہ میڈیا, یہ سوشل میڈیا دیکھ لو, یہ کھول کے دیکھ لو, کوئی پوری دنیا میں ایسی جماعت دکھا دو جو خالصتاً قرآن پہ کام کر رہی ہو, قرآن سنا رہی ہو, قرآن بیان کر
رہی ہو، قرآن لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہی ہو، کوئی ایسی کوئی جماعت تو دکھاؤ، اس سے بڑی جماعت نہیں۔ اس نے کہا مدنی صاحب خدا کی قسم اس دور میں یا وہ دور تھا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کی سب سے بڑی جماعت قرآن سنانے والی تھی، اور آج اس دور میں یہ جماعت ہے جو قرآن سنا رہی ہے۔ پنجاب کے اکابرین نے بھی مولانا حسین علی الوانی سے قرآن سیکھا اور پڑھا، اور کے پی کیپ کا صرف ایک درویش تھا جس نے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی سے، جو بانی اس جماعت کے ہیں، ان سے جا کے تفسیر پڑھی۔ رب کعبہ کی قسم پھر قربان جاؤں ان کے اس اخلاص پہ، اس ہمت پہ، اس جذبے پہ کہ ایک درویش شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری جس نے پوری کے پی میں رب کعبہ کی قسم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور انقلاب کیسے برپا ہوا ہے کہ میں آ رہا تھا ایک وقت میں، رکشے پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا کہ میں نے پنپیر جانا ہے، کہنے لگے مولانا آپ نے تفسیر پڑھی ہے؟ میں نے کہا یار کچھ پڑھی تو ہے، کہتا ہے یہ پوچھ کے خاموش ہوا۔ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ میں نے بھی تفسیر پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہا کہ میں نے شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا طیب طاہری کی جی صحبت میں بیٹھ کے یہ تفسیر پڑھی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں پریشان، ارے آتے راستے میں رک گیا، ایک ریڑی والا تھا یہاں پنجپیر کے باہر، ایک ریڑی والا تھا، کہا کہ آپ حیران ہو رہے ہیں یہ ریڑی والا جو فروٹ بیچ رہا ہے یہ بھی آپ کو قرآن کی تفسیر سکھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ عام ٹرانسپورٹ کی ڈرائیور بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ریڈیو والے بھی تفسیر بیان کر رہے ہیں، رکشوں والے بھی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والے مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، غور سے سنیں۔ آج آپ کو تعارف کرانے جا رہا ہوں، جس اجتماع کا تم بیرون ملک میں سن رہے ہو، بیرون ملک میں دیکھ رہے ہو، علماء کے بیان سن رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، اس جماعت کے علماء کا، ان علماء کا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے ہے۔ اور سن لو، دنیا میں بیٹھ کر، بیرون ملک میں بیٹھ کر سننے والوں سن لو، یہ وہ جماعت ہے جو خالصتاً قرآن اور حدیث بیان کرتی ہے، یہ من گھڑت روایتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ ہاں ایک بات میں چیلنج، آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، پھر میں حضرت شیخ ہمارے مناظر اسلام تشریف فرما ہے، آخری بات میں چیلنج سے کہتا ہوں، مولانا شمس الحادی صاحب آپ بھی کل کے سن رہے ہیں یہاں بیان، یہ میں چیلنج سے بات کرنے جا رہا ہوں میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا میں سننے والوں سن لو، کل جمعرات کو 10 بجے یہ اجتماع شروع ہوا اور آج 11 ساڑھے 11 ہو رہے ہیں، 2 دن ہو گئے۔ 2 دن میں جتنے علماء اکرام نے آ کے قرآن و سنت بیان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک عالم کے بیان میں من گھڑت کوئی روایت کسی نے بیان کی ہو یا من گھڑت حدیث جس نے بیان کی ہو، جی میں 10 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ثابت کر دے کہ کل 10 بجے سے لے کے آج 11 بجے تک کسی نے کسی من گھڑت روایت کا سہارا بھی لیا ہو، رب کعبہ کی قسم یہ وہ سٹیج ہے، وہ ذمہ دار سٹیج ہے، ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار سٹیج ہے، ذمہ دار علماء کا ذمہ دار سٹیج ہے کہ جہاں صرف اور صرف خالصتاً قرآن حدیث بیان کیا جاتا ہے، من گھڑاتے روایتوں سے جو سہارا نہیں لیا جاتا۔ اور آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب سے لے کے حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کل یہ اجتماع اختتام کو ہونے جا رہا ہے، کل ہوگا انشاءاللہ، اور پرسوں اتوار والے دن، اب سے لے کے حضرت کے بیان سے لے کے پرسوں جب بیان ختم ہوں گے، اجتماع ختم ہوگا، اس کا بھی میں چیلنج دینے جا رہا ہوں
کہ کسی ایک عالم سے آپ من گھڑت روایت نہیں سنیں گے، کوئی ضعیف حدیث نہیں سنیں گے، نہیں سہارا لیں گے۔ جب بھی یہ سہارا لیں گے قرآن کا سہارا لیں گے اور صحیح بخاری کا سہارا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں یہ فخر ہے، میں دنیا پہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بیٹھنے والے، سننے والے، بیٹھ کر سننے والے، میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں آؤ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اگر قرآن سننا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے حق ادا کیا اور حق ادا کر رہی ہے لوگوں تک قرآن اور سنت پہنچانے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ہمارے پنجاب سے اب مجھے شمس الحادی صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے دعوت دینی ہے۔ اب میں شیر پاکستان، مناظر اسلام، امام المناظرین حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب انشاءاللہ آپ سے بیان فرمائیں گے۔ میں حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان سے قبل حضرت شمس الحادی صاحب نے نام بتایا تھا، جمشید معاویہ ہمارے پنجاب کے ایک شاعر ہیں، جمشید معاویہ، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چند اشعار پیش کریں گے۔ اس کے بعد مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب کا بیان شروع ہوگا۔